فہد نے ایسا کیا کیا تھا کہ اس کی نیک نیتی اور ایمانداری کے قصے آج بھی گاؤں میں بچوں کو سنائی جاتی ہیں۔ کسی دور دراز گاؤں میں ایک نوجوان کسان فہد اپنی ماں باپ اور 4 بہنوں کے ساتھ انتہائی سادہ اور مشکل زندگی گزار رہا تھا۔ فہد کے والد بوڑھے ہو چکے تھے، ہاتھ کانپتے تھے اور اکثر بیماری کے سبب بستر سے لگے رہتے۔ ماں بھی ضعیف ہو چکی تھی، مگر پھر بھی صبح سویرے اٹھ کر بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کر لیتے۔ فہد ہی اس گھر کا واحد سہارا تھا۔ صبح کی پہلی اذان کے ساتھ اٹھتا، پرانے جوتے پہنتا، ایک روٹی اور پیاز کا ٹکڑا ساتھ لیتا اور کھیتوں کا رخ کرتا۔ وہ کھیت اس کی امید، اس کا خواب اور اس کی محنت کا محور تھے۔ ایک شام جب آسمان پر کالے بادل چھا گئے، ہوا میں نمی سی تھی، فہد کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ باقی مزدور بارش سے بچنے کے لیے جا چکے تھے، مگر وہ اب بھی مٹی کے ساتھ جتا ہوا تھا۔ فہد، بارش آنے والی ہے، گھر چلو۔ ایک ہمسائے نے آواز دی۔ تم لوگ جاؤ، میں بس تھوڑی سی اور جڑیں نکال لوں، زمین نرم ہو رہی ہے، موقع ہے۔ فہد نے بیلچے کو مٹی میں گاڑتے ہوئے جواب دیا۔ جیسے ہی وہ کھودتا گیا، بیلچہ ایک سخت دھات سے ٹکرایا۔ یہ کیا؟ فہد نے حیرت سے بیلچے کو روکا اور جھک کر غور سے زمین کھودنی شروع کیا۔ چند لمحوں میں ایک بھاری بھرکم زنگ آلود صندوق اس کے سامنے تھا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ صندوق کھلتے ہی سونے کے سکے، چاندی کی اشرفیاں، قیمتی پتھر اور نوادرات اس کی آنکھوں کے سامنے چمکنے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک سکے اٹھایا۔ اللہ! یہ کیا واقعی خزانہ ہے؟ پھر خاموشی سے صندوق بند کیا اور چاروں طرف دیکھ کر اسے دوبارہ زمین میں چھپا دیا۔ رات بھر وہ بے چین رہا۔ ماں نے دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے بیٹا؟ آج بہت خاموش ہو۔ کچھ ہے نہیں اماں، بس تھکن زیادہ ہو گئی ہے۔ مگر دل میں طوفان تھا۔ اگلے دن وہ صندوق کو نکال کر چھپکے سے شہر گیا اور پرانے سکے دکھا کر تحقیق کروائی۔ ماہرین نے بتایا کہ یہ خزانہ مغل دور کا ہے، بہت قیمتی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو شاید میری بہنیں، میرے والدین، سب کو ایک نئی زندگی مل سکتی ہے۔ فہد نے دل میں فیصلہ کر لیا۔ نیا آغاز۔ پہلا کام جو اس نے کیا، وہ بہنوں کی شادی کے لیے اچھے رشتے دیکھنا شروع کیے۔ ہر بہن کو اس نے جہیز، زیور اور عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے۔ فہد کے گھر میں اچانک خوشحالی کیسے آ گئی؟ کیا اس نے کوئی لاٹری جیتی ہے؟ مگر فہد چپ تھا۔ اس کے لبوں پر ہمیشہ ایک ہی جملہ ہوتا، اللہ نے کرم کیا ہے۔ چند مہینوں میں گاؤں میں ایک تبدیلی آئی۔ ایک اسکول بنا جہاں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ گاؤں کے باہر ایک چھوٹا کلینک کھولا جہاں ایک نیک دل ڈاکٹر فہد کے خرچے پر گاؤں کے مریضوں کا علاج کرتا۔ پھر سڑکیں پکی ہوئیں، گھروں میں پانی کے نل لگے اور یتیم بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا یتیم خانہ بھی بنایا گیا۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ حاجی نذیر فہد کے پاس آئے۔ بیٹا، تم نے تو ہمارے گاؤں کی شکل ہی بدل دی، مگر ہم سب جاننا چاہتے ہیں، آخر یہ سب کیسے؟ فہد مسکرایا اور پہلی بار سب کو بٹھا کر پوری بات بتائی۔ وہ خزانے کی دریافت، اس کے جذبات اور وہ لمحات جب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ دولت صرف اس کی نہیں، سب کی ہے۔ جب بات مکمل ہوئی، حاجی نذیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا، تم نے ثابت کر دیا کہ اصلی خزانہ سونا چاندی نہیں، نیت اور جذبہ ہوتا ہے۔ تم واقعی اس گاؤں کے ولی ہو۔ فہد کی کہانی آج بھی اس گاؤں میں بچوں کو سنائی جاتی ہے۔ لوگ اس خزانے سے زیادہ اس کے کردار کو یاد رکھتے ہیں،
کیونکہ وہ دولت لے کر نہیں بدلا بلکہ سب کو سنوار کر، سب کی دعائیں لے کر دلوں کا بادشاہ بن گیا۔